السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے دہشت گرد کون، فوج یا طالبان۔ دوستو، دہشت گردی ایک قابل نفرت عمل ہے جس کی جتنی بھی برائی کی جائے کم ہے، اس لیے پوری دنیا میں اس کی بھرپور مذمتیں ہوتی ہیں۔ لیکن پوری تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ بے وجہ ظلم، زیادتی، بے وجہ شک و شبہات وغیرہ ہی ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک اسلام کا دہشت گردی سے تعلق کی بات ہے تو اسلام ایک امن پسند، عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے جو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس مشکل صورت میں نافذ ہوا تھا اس میں آپ کو ایک دہشت گردی کی آدھی جھلک بھی نہیں ملے گی، بلکہ اسلام تو پوری دنیا کے لیے رحمتوں اور راحتوں والا مذہب ہے۔ اسلام میں تو محبت، ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی وغیرہ ہی ہے، دہشت گردی کا تو سوال ہی نہیں۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج جس طرح اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑنے کے ناپاک ارادے اور چالوں کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے، وہ صرف یہودیوں کی کارستانی ہے، اور یہودیت اسلام کی نہیں، پوری انسانیت کے دشمن ہے۔ بے شک تاریخ کو پڑھے بنا اگر ہم آج کی زندہ مثال لے لیں تو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں مظلوم صرف مسلمان ہی ہیں اور ظالم یہودی کافر اور ان کے ساتھی ہیں۔ اگر اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو ظالم کافر کیوں ہوتا اور مظلوم مسلمان کیوں ہوتا؟ آج کے دور کی زندہ مثال افغانستان ہمارے سامنے ہے۔ سانپ کا سر دشمن کے پیر سے کچلوانے کا عمل افغانستان میں شروع کر دیا گیا اور پوری انسانیت، ہمدردی، رواداری کا جنازہ نکال لیا گیا۔ عراق، کشمیر، افغانستان، پاکستان، نہ جانے کتنی مسلمان سرزمینیں یہودیوں کے ظلم برداشت کر رہی ہیں۔ مسلمان عورتیں، بچے، بوڑھے، یہ سب یہودی کافر کا ظلم سہ کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں سالوں سال امریکہ اپنے نئے اسلحوں کا تجربہ مظلوم مسلمانوں پہ کرتا رہا۔ مسلمان ظلم بھی سہتے رہے اور دہشت گرد کا لقب بھی مسلمان ہی لیتے رہے۔ دوستو، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا ظلم دنیا کے ان اداروں کی طرف سے ہوا جو اپنے آپ کے ہیومن رائٹس کا ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف ان کے سارے قانون ختم ہو جاتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے امریکہ اور اس کے ظالم دوست مظلوم مسلمانوں پر افغانستان پہ حملہ کیا۔ اس سے پہلے ایک اور سفید کافر روس اسی سرزمین پر اپنی تاریخی شکست لکھوا کر گیا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ جس وقت امریکہ نے درندگی مچانے کے لیے افغانستان کے قریبی مسلمان ممالک سے ٹھکانے مانگنے شروع کیے تو ظالم کافر دوست ممالک امریکہ کے سامنے جھک کر مسلمانوں پر حملے کے لیے زمین دینے کو تیار بھی ہو گئے۔ دوستو، اور تو اور کچھ ملکوں نے ان کو اپنی زمین استعمال کرنے کی پیشکش بھی کی جو امریکہ نے ٹھکرا دی۔ افغانستان کو تباہ کرنے کے بعد یہ انسان دشمن، قاتل، ظالم، سفید کافر اپنا رخ عراق کی طرف لے گیا، ایک ایک کر کے دہشت گردی کے اڈے کھولتا رہا اور مسلمان ظلم سے کر بھی الزام کے حقدار رہے، جبکہ یہودی ظالم بن کر بھی معصومیت کا تمغہ گلے میں لٹکا رہا۔ دوستو، افغانستان پہ اسلامی حکومت ختم کرنے، مسلمانوں کی زمین پہ حملہ کرنے کی اجازت، فل سپورٹ، زمینی فضائی راستے، پاکستان کا غدار مشرف اور اس کی فوج نے امریکہ سے ڈالر لے کر اپنے آقاؤں سے وفاداری کے وعدے کر لیے اور اس دشمنی میں اتنے آگے آ گئے کہ آج اپنے ہی ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر غائب کیا جاتا ہے اور صبح ہوتے ہی وہ امریکہ کی جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں، ان سے لیے ہوئے ڈالر فوجیوں کی جیب میں آ جاتے ہیں۔ دوستو، آج اگر کوئی دہشت گردی کی مثال دنیا میں نظر آتی ہے تو وہ یہی ہے کہ افغانستان جیسے ملک میں جب ظلم جاری تھا تو مسلمانوں نے اور علماء کرام نے وہاں پر امن لا کر ایک صاف پاک اسلامی ریاست قائم کی تھی، جس کے بعد دنیا کے سب سے بڑے ڈاکو دہشت گرد امریکہ نے وہاں آ کر امن کو ختم کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ لوگ دنیا میں امن نہیں چاہتے۔ ساتھ ساتھ پاکستان جیسے ملک نے، اس کی نوکر فوج نے امریکہ کی غلامی میں ان کا ہاتھ پکڑ کر دہشت گردی کی کھلم کھلا حمایت کی تھی۔ لیکن اس دنیا کا خالق تو اللہ ہے اور وہ تو سب جانتا ہے، اور 20 سالوں کی خونی جنگ کے بعد آج یہی پاکستان اپنے آقا امریکہ کا ٹوٹا ہوا ہاتھ اٹھا کر زخم پر مرہم لگا رہا ہے۔ دہشت گردی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ امریکہ نے جو ظلم مسلمانوں پہ افغانستان میں کیے، آج کئی سالوں سے وہی ظلم پاکستان اپنے ہی ملک کے لوگوں پر شروع کر چکا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستانی فوج سمیت ان کے سارے غلام آج اپنے زخموں کو چھپا کر دنیا کے سامنے اپنی جیت کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں، کھانا پینا چھوڑ کر پاگلوں کی طرح دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہمارے آقا کے ساتھ اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اب ان کی مثال وہی ہے، نہ یہاں کے نہ وہاں کے، اپنی غداری کو پہچان تو لیا انہوں نے، یہ بھی جان چکے کہ ڈالر کو قبر میں نہیں لے کے جا سکتے، لیکن بس انا کے چکر میں اللہ کی فوج سے مزید ٹکرا رہے ہیں اور اپنی اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو، یہودی بھلا مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں کبھی؟ بالکل نہیں، یہ تو خدا نے بتایا ہمیں، لیکن اللہ کا در تو کھلا ہوا ہے۔
اللہ سے آخر کب تک غداری کر سکتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے آخر کب تک لڑ سکتے ہیں؟ دوستو کاش ہم سب کو عقل آ جائے، کم از کم اتنی تو آ جائے کہ ہم سب دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد امریکہ یہودی کو تو پہچان لیں۔ امریکہ کے لیے، ان کے نظام کے لیے، ان کے مال کی حفاظت کے لیے لڑنے والا فوجی مسلمان مجاہدین کی گولی سے مرنے کے بعد بھلا کون سی جنت جائے گا؟ مشرف کی فوج نے امریکہ کا ہاتھ تھام کر جہنم میں جانے کے وعدے تو کر لیے تھے، لیکن فوج میں رہنے والے وہ پاکستانی جو جنتوں کے خواب دماغ میں رکھ کر مجاہدین پہ گولیاں برساتے ہیں، علماء کرام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر سیلفیاں بناتے ہیں، وہ صرف اس جنت جا سکتے ہیں جو امریکہ بناتا ہے، جہاں ساری زندگی نہیں رہ سکتے۔ وہاں جا کر بھی اگر اگلے دن ہی موت آ گئی تو قبر میں آگ سے کیسے بچو گے؟ بے شک قبر میں تو امریکہ نہیں آئے گا بچانے، جس کے لیے آج علماء کرام سے ٹکر لیے بیٹھے ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔